عزیز دوستو، محترم ناظرین، حسین اندریاسم اور خداوند سلامتی کا سلطان، جو سلطان سلامتی ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، سلامتی کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور پر جلال نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ آج دسمبر 1 ہے اور یہ مہینہ بہت خاص ہے مسیحیوں کے لیے بالخصوص اور سارے جہاں کے لیے، کیونکہ خدا کا مقدس کلام انسانوں کے لیے ہے۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ جیسا کہ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اس کے وسیلے سے معرض وجود میں آئے، اس کے بغیر کوئی بھی چیز جو موجود ہے موجودات میں سے وجود میں نہیں آیا۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی کبھی اس نور پر عبور حاصل نہ کر پایا۔ تاریکی کبھی اس نور کو بجھا نہ پایا، کیونکہ نور جو ہے وہ خدا کا نور ہے۔ کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ وہی کلام خدا جس کے وسیلہ سے خداوند نے ساری کائنات کی تخلیق کی، اس نے کہا ہو جائے سو سب ہو گئے، یک بیک اور یک کے بعد دیگرے، سارے کے سارے معرض وجود میں آئے۔ یہ خداوند کی قدرت ہے، اس نے اپنی حکمت سے ان سب چیزوں کی تخلیق کی۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے آخر میں، سب سے آخر میں، انسان کو اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنایا۔ مگر جب انسان پر خداوند آتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہو جائے سو وہ ہو گئے۔ وہی قدرت، وہی کلام اپنے ہاتھوں سے جسم، جیسے کہ اس کی جسامت ہو، اپنے ہاتھوں سے اس نے مٹی سے انسان کی تخلیق کی، اور اس کے پھیپڑوں میں، اس کے ناک میں، اس کے نتنوں میں خداوند نے نفس حیات پھونکا، اور انسان موجود ہے، زندہ بنا، جس طرح آج ہم ہیں۔ مگر ایک فرق، وہ انسان گناہ سے عاری تھا، وہ انسان خدا سے مشارکت کرتا تھا رو برو، وہ انسان جلالی تھا۔ خدا کے جلال نے انسان کو گھیرا ہوا تھا، بلکہ وہ ملبس تھے خدا کے جلال سے، ان کا لباس جو ہے وہ خدا کا جلال تھا۔ اور ہم خدا کے مقدس کلام میں پڑھتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اس باغ عدن میں، جہاں پر خدا نے انسان کو ایک خوبصورت گھر دیا تھا، خدا نے انسان کو ہر آسائش سے
مالا مال کیا، ہر چیز اسے بخشی۔ اور پھر خدا نے صرف تاکہ خالق اور مخلوق کے بیچ میں فرق ہو، تاکہ یہاں پر حساب داری ہو، خداوند نے انسان سے صرف اتنا کہا کہ باغ کے بیچ میں جو پیڑ ہے، جو درخت ہے، اس سے کھانا نہیں، اس سے چھونا نہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے وہی کیا، آدم نے وہی کیا، حوا نے وہی کی جسے خدا نے ممنوع قرار دیا تھا۔ خدا کی بجائے انسان جو ہے شیطان کی مانی، اور پھر وہ خدا کے جلال سے گرے۔ جس جلال میں وہ ملبس تھے، اس جلال نے انسان کو چھوڑ دیا، ترک کیا، اور انسان نے اپنی برہنگی کو پہلی بار احساس کیا کہ وہ برہنہ ہیں، وہ برہنہ ہیں، ان کا کوئی لباس نہیں، تو وہ چھپ گئے۔ مگر ہم خدا سے چھپ نہیں سکتے، خدا سے بھاگ نہیں سکتے۔ خداوند قادر مطلق جو ہمارا خالق اور مالک ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے۔ تو خداوند نے باغ عدن میں آ کر آدم کو آواز دی، کہاں ہو تو؟ آدم نے کہا میں یہاں ہوں، چھپا ہوا ہوں پیڑوں کے بیچ میں۔ تم کیوں چھپے ہوئے ہو؟ کیونکہ ہم ننگے ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان نے خدا کے خلاف حکم عدولی کی، نافرمانی کی، تو وہ خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ مگر خدا نے اسی ابتدا سے انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، آدم و حوا کے اولاد کے لیے نجات کا اعلان کیا، خوشخبری دی، مژدہ نجات بخشا کہ نجات آنے والا ہے۔ آدم و حوا باغ عدن سے باہر پھینکے گئے اور دروازہ بند ہوا۔ کسی نے کبھی باغ عدن آج تک نہیں دیکھا، کیونکہ خدا کی قدرت سے وہ چھپ گئے۔ مگر انسان سختی، مشکلات، مصائب کا سامنا کر کے آج تک اسی مصائب اور مشکلات، نفرتوں، کینہ، بغض، عداوت، قتل، زنا، ان سب چیزوں میں مبتلا ہے۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے انسان کی۔ مگر خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کو یہ دعوت دے کہ میرے پاس آؤ اور میں تمہیں نجات بخشوں گا۔ خداوند کے معین وقت پر خدا اسی کلام کو جس سے اس نے ساری کائنات کی تخلیق کی، اسے جسم بخشا، اپنے کلام کو جسم دیا۔ تجسم خدا انسان کے بیچ میں جب وہ خیمہ زن ہوئے، جب وہ ہمارے دیار میں آئے، در حقیقت حضور خدائے متعال ہمارے بیچ میں ہے بصورت عیسیٰ مسیح، جسے ہمارے مسلمان بہن بھائی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں۔ ابن مریم بالکل، کیونکہ کتاب مقدس کی گواہی، اس کی پیش گوئی نبوت کے مطابق ایک کماری سے، ایک پاک دامن سے
وہ जने। और ये सब खुदावन की कुदरत से मुमकिन हुआ। लूका की इंजील में हम पढ़ते हैं कि फरिश्ता जाहिर होकर मरियम से कहा, डरो मत, तुम्हारे हां बेटा होगा। मरियम फिर भी डर गई। ये कैसे मुमकिन है, मैं तो पाकदामन हूं, किसी ने आज तक मुझे छुआ नहीं। ये कुदरत मुताल, कुदरत खुदा से मुमकिन है, फरिश्ते ने कहा, जिब्राइल ने कहा। इसी वजह से वो लड़का जो है वो इब्ने खुदा उसका नाम होगा। इब्ने खुदा, खुदा का बेटा कहलाएगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदावन ने उस बेटे को भेजा हमारे लिए ताकि हमारे लिए नूरे हयात हो। और वो आया इस दुनिया में, हमारे इस तारीक दुनिया में आया ताकि हमें खुदा के पास ले जाए। ये हमारे बस की बात नहीं। हम जो गुनहगार हैं, कमजोर हैं, बिल्कुल नंगे हैं, बिल्कुल बरहना हैं, मुफलिस हैं, गरीब हैं, मुश्किल में हैं, मसाइब में हैं, गुनाह में घिरे हुए हैं, नफरतों में जकड़े हुए हैं। हम कातिल हैं और हमारे दिलों में जो क्रोध है वो बहुत ही अजीम है। और इस गुनाह से, इस गुनाह के दलदल से हमें बचाने के लिए कोई और इंसान, कोई फरिश्ता, कोई नबी हमें बचा नहीं सकता। खुदावन की जो अदालत है उसका हुक्म है कि हम जहन्नुम जाएं, मगर खुदावन का फजल, उसकी मेहरबानी वो हम पर है। और उसके फजल के मुताबिक खुदावन ने अपनी मोहब्बत को जारी किया और खुदावन यीशु मसीह हमारे इस दुनिया में आए और उसने हमारे गुनाहों का किफारा सलीब पर दिया। जब किसी के यहां कोई बेटा या बेटी की पैदाइश होती है तो लोग खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, दुआ करते हैं कि वो बेटा या बेटी सलामती में हो और बड़े होकर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये बने, वो बने, बड़ा नाम करे अपने माँ बाप के लिए, अपने कौम के लिए, लोगों के लिए वगैरह। उन माँ और बाप में से या भाइयों में से या उनके अकारिब में से, रिश्तेदारों में से जितनी भी कुर्बतें हैं उनमें से सब कभी ये नहीं सोचते उस वक्त कि भाई ये लड़का पैदा हुआ है मरने के लिए। हालांकि ये सही है, हम सब पैदा होते हैं, हमारी एक पैदाइश है, बचपना है, लड़कपन है, जवानी है, बुढ़ापा, फिर हम इस दुनिया से कूच करते हैं क्योंकि हम खुदा के जलाल से गिरे हुए हैं। एक दिन हमें जाना जरूर है, मगर कोई ये सोचता नहीं। खुदावंद यीशु मसीह वो वाहिद लड़का पैदा हुआ इस दुनिया में। पैदा होते ही उसके मां को, मरियम को, फरिश्ते ने वाज़े कहा कि ये बाइस निजात होगा अपने कौम के लिए, लोगों के लिए, इंसानों के लिए। शमऊन जो काहिन थे उसने नबूवत की और उसने कहा कि इसकी पैदाइश तुम्हारे दिल में ऐ मरियम एक खंजर की तरह है, एक खंजर की तरह। उसके मौत के बारे में, उसके मौत के बारे में जब उसे सुन्नत करने के लिए ले गए हैकल में, वो कहते हैं कि एक खंजर की मानिंद है।
اس کے موت کے بارے میں باتیں کی. وہ واحد لڑکا نومولود موعود وعدے کے مطابق اس دنیا میں آئے تاکہ وہ اپنی جان کو صلیب پر ہماری خاطر دے، ہمارے گناہوں کا کفارہ اپنے لہو سے ادا کرے. کوئی اور ایسا کبھی پیدا نہیں ہوا، کوئی اور ایسا کبھی پیدا نہیں ہوا جیسے کہ ہم خدا کے مقدس کلام میں پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں. تو میری دعا یہ ہے کہ اس مہینے میں اور ہر ایک دوسرے مہینے میں در حقیقت مسیحیوں کے لیے یہ مطلق ہونی چاہیے کہ ہر مہینہ ہر دن ہمارے لیے کرسمس ہے. 365 دن سارے کے سارے، کیونکہ جس دن کوئی انسان خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے بحیثیت خداوند اور نجات دہندہ، اسی دن خداوند یسوع مسیح کا تولد اس شخص کے دل میں ہوتا ہے. کرسمس اور وہ دن، وہ مبارک جمعہ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، ہماری خاطر اس نے اپنی جان دی تاکہ ہمیں زندگی بخشے. وہ سب ایک ہو کر ہمارے لیے سب عیدیں لاتا ہے، سب عیدیں لاتا ہے. مسیحیوں کے لیے جو جمعہ مبارک ہے جسے ہم مناتے ہیں، وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے. حالانکہ خداوند کا اکلوتا بیٹا اس دن مصلوب ہوا، مگر ہماری خاطر تاکہ ہمیں بچائے. خوشخبری یہ ہے کہ اس کے تیسرے دن خداوند مردوں میں سے جی اٹھا. وہ زندہ خداوند ہے، اپنے وعدے کے مطابق اس نے یہ کر دکھایا. کیا آپ نے کبھی کسی انسان کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندہ کرے؟ خداوند یسوع مسیح نے واضح طور پر یوحنا کی انجیل اس کے 10 باب اس کے 18 آیت میں آپ جا کر پڑھیں، اس نے کہا کوئی مجھے مار نہیں سکتا، کوئی میرا قتل نہیں کر سکتا، مجھے قتل نہیں کر سکتا. کسی میں یہ قدرت نہیں، مگر یہ کہ میں اپنی خواہش سے داؤ طلبانہ اپنی خواہش سے اپنی جان کو فدا کروں گا. اور مجھ میں یہ اختیار ہے، مجھ میں یہ اختیار ہے کہ میں اپنے آپ کو فدا کروں، اور مجھ میں یہ اختیار ہے کہ اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کروں، اپنے آپ کو دوبارہ زندہ کروں. کیا ابھی تک کسی اور انسان کے بارے میں ایسا سنا ہے؟ کیونکہ مسیح کا جی اٹھنا مسیح کے روح کی قدرت میں ہے، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھا. اور اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو وہی زندگی، وہی حیات بخش زندگی خداوند ہمیں بھی بخشتا ہے. وہی نور وہ ہمیں بھی بخشتا ہے. اس تاریکی میں، جس تاریکی میں ہم چلتے ہیں، اس میں خداوند ہمیں گامزن فرماتا ہے اپنی طرف، میرے پاس آؤ، جیسا کہ وہ فرماتا ہے. پشتو گیت سنیں گے اسی کے بارے میں، اور اس کے بعد واپس لوٹیں گے خدا کے کلام کو سننے کے لیے.
ಪರ್ವರ್ದಿಗಾರ ಪುಷ್ಪ ಕಿರಣ ರಾಕ್ರೆ ಪರ್ವರ್ದಿಗಾರ ಪುಷ್ಪ ಕಿರಣ ರಾಕ್ರೆ ಪರ್ವರ್ದಿಗಾರ ಪುಷ್ಪ ಕಿರಣ ರಾಕ್ರೆ زمونگا دستر گنایو کی جدا کی زمونگا دستر گنایو کی جدا کی اے پروردگار پشپ کرن راکے زمونگا خدایا غریب خلق موڑ کے حکم چیا جزیو بیمار بیت جوڑ کھڑے اے پروردگار پشپ کرن راکے اے پروردگار پشپ کرن راکے ہر غم و تکلیف چی پمونگ بھی آسان کھڑے مونگ شکر گزار دا جوندن پا دوران کھڑے اے پروردگار پشپ کرن راکے اے پروردگار پشپ کرن راکے خدایا زمونگا تور زڑنا تا صاف تھے پوجیدہ عیسیٰ مسیح مونگا معاف کرے اے پروردگار پشپ کرن راکے اے پروردگار پشپ کرن راکے برکت اور رحمت تا پمونگا نازل کرے دئی سا پناما زمون سوال قبول کرے اے پروردگار پشپ کرن راکے اے پروردگار پشپ کرن راکے چتا بمو بچت تو تملا بلا کرے زمون تسلی دا ہمیشہ پیدا کرے اے پروردگار پشپ کرن راکے اے پروردگار پشپ کرن راکے اے پروردگار پشپ کرن راکے زمونگا دستر گنایو کی جدا کرے زمونگا دستر گنایو کی جدا کرے اے پروردگار پشپ کرن راکے اے پروردگار پشپ کرن راکے آمین اے خداوند، ہمیں اس تاریکی میں اپنا نور عطا فرما، اور وہ نور خداوند یسوع مسیح میں ہے، جیسا کہ ہم یوحنا کے انجیل اس کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں کہ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میرے پیچھے ہو لے، جو میرا پیراو بنے، جو میرا مومن بنے، وہ کبھی تاریکی میں اندھیرے میں نہ بھٹکے گا، بلکہ وہ نور حیات کو پائے گا۔ اور وہ نور حیات کون ہے؟ خود خداوند یسوع مسیح، وہ خود نور حیات ہے۔ اور اسی ضمن
کہ وہ ہمیں حقیقی سلامتی بخشنے والا خداوند ہے۔ ہم یسعیاہ کی کتاب، یسعیاہ نبی کی کتاب 700 سال قبل اس کے خداوند یسوع مسیح بطور معجزانہ ہمارے بیچ میں آئے، اس کا تجسم ہو، اس کی بابت یسعیاہ نبی نے یوں نبوت کی۔ یہ میں یسعیاہ نبی اور اس کے 9 آیت سے پڑھوں گا۔ یہاں پر اردو بائبل میں لکھا ہوا ہے آنے والا بادشاہ، کیونکہ حقیقت میں وہ بادشاہ ہے۔ یہ حقیقت میں وہ بادشاہ ہے۔ اس کی بادشاہی جو ہے وہ انسانی سیاست کی مانند نہیں، بلکہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اس نے قدیم زمانے میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پھر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے، انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، بہت عظیم نور، بہت عظیم نور۔ جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے۔ ہم سبھی انسان گناہ میں ہیں اور سب کے سب موت کے سائے میں سے گزر رہے ہیں۔ یہ موت کا سایہ ہے ہم پر، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر ہمیں وہ امید نہیں۔ کوئی مذہب یا دین، کوئی سماجی آرگنائزیشن ہمیں وہ سلامتی نہیں دے سکتا جو خداوند یسوع مسیح میں میسر ہے۔ اور لکھا ہے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا جیسے مدیان کے دن میں کیا تھا۔ یہ ساری نبوتیں ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا۔ 700 برس قبل خداوند یسوع مسیح کے تجسم سے، 700 برس، 7 صدیوں قبل یہ نبوت ہوئی، پیش گوئی ہوئی نبی کے وسیلے سے۔ خداوند نے اپنے روح کو اپنے نبی میں دے کر اس کی وساطت سے یہ الہام ہمیں فرمایا اور کہا اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ سلطنت اس لڑکے، اس نومولود، اس وعدے کے مطابق جو خداوند نے کیا تھا اس لڑکے کے بارے میں، سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی۔ کیسی سلطنت؟ ایسی سلطنتیں نہیں جو انسان کے ہیں، ایسی سلطنتیں نہیں جہاں پر ایک سلطان ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے تو ایک اور سلطان اس کی جگہ بیٹھتا ہے۔ ایسی سلطنتیں نہیں جہاں پر ایک بادشاہ ہے تو دوسرا بادشاہ جنگ کر کے اسے قتل کرتا ہے اور خود بادشاہ بنتا ہے، خود بھی مر جانے کے لیے۔ یعنی ایسا
سلطنت نہیں، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر یا مشیر عجیب، جو عجیب مشورہ دینے والا ہے۔ یہاں پر 4 نام ہیں خداوند یسوع مسیح کے، مشیر عجیب یا عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باب اور سلامتی کا شہزادہ یا سلطان سلامتی ہوگا، یا سلطان سلامتی ہوگا۔ کتاب مقدس میں ہم یہاں پر یہ نبوت جو پڑھتے ہیں یہ بہت ہی اہم ہے، ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس نبوت میں خداوند نے ہم انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام بخشا ہے، نجات ہمیں بخشا ہے، نجات کی منادی دی ہے۔ در حقیقت یہ اگر میں کہوں عہد عتیق میں، پرانے عہد نامے میں، پرانے نیم میں، یہ انجیل ہے ہمارے لیے، خوشخبری ہے ہمارے لیے، تو بالکل بچا ہوگا۔ در حقیقت یہ ہمارے لیے وہ پیشین گوئی ہے، وہ نبوت ہے جو کہ انجیل کی منادی کرتا ہے، وہ خوشخبری ہمیں عطا فرماتا ہے، جس کے لیے ہمیں بیتاب ہونی چاہیے، ہمارے دلوں کو بیتاب ہونی چاہیے کہ کب میں اسے حاصل کروں، کب میں اسے حاصل کروں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام مشیر عجیب، جو مشورہ وہ دیتا ہے ہمیں، اس مشورے کو نہ تو بین الاقوامی طور پر انسانوں کا جو سب سے بڑا جرگہ یا سب سے عظیم میٹنگ یا مجلس ہوتے ہیں، نہ وہ دے سکتا ہے، نہ انسانوں کے جو علماء ہیں، ہمارے بیچ میں جو حکیم ہیں، جو بہت سے عالم ہیں، سائنسدان ہیں، نہ وہ دے سکتے ہیں، اس کا وعدہ کر سکتے ہیں، نہ فرشتے، نہ انبیاء، ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ وہ مشورہ عجیب مشورہ ہے، عجائب سے بھرا ہوا ہے، کہ خداوند قادر مطلق بصورت انسان ہمارے بیچ میں آئے۔ اس سے بڑھ کر مشورہ کیا ہے ہمارے لیے، کہ ہمیں اس کے مشورے میں دھیان دینا ہے اور اسے حاصل کرنا ہے اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے ہمیں اسے حاصل کرنا ہے۔ اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، مشیر عجیب، عجیب مشاور، خدائے قادر۔ پھر خدائے قادر، وہ جو ہمارے بیچ میں لڑکا جو تولد ہوگا، یہ جو لڑکا تولد ہوگا، یہاں پر جو ہم پڑھتے ہیں لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو جو بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت جس کے کندھوں پر ہوگی، جس کا نام مشیر عجیب ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خدائے قادر خود ہے، جو ہمارے بیچ میں آئے۔ خدائے قادر مطلق خود انسانی جسم پہن کر وہ ہمارے بیچ میں آئے، تاکہ ہمیں وہ سلامتی بخشے، وہ عجیب مشورہ دے جو کہ کہیں اور کسی بھی اور ذریعے سے ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے خدا کے کلام میں جب ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ اس کا نام نہ صرف مشیر عجیب بلکہ وہ خود خدائے قادر مطلق ہے، اسی وجہ سے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا،
سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. جب ہم یہ اردو زبان میں یا فارسی زبان میں انگریزی زبان میں پڑھتے ہیں کہ کلام ہی خدا تھا، یونانی میں کائے تھیوس این ہالوگوس پہلے خدا کا نام آتا ہے، اور خدا خود وہ کلام تھا، کائے تھیوس این ہالوگوس، اور خدا خود وہ کلام تھا جس کے وسیلے سے ساری کائنات کی تخلیق ہوئی، جو کہ انسانوں کا نور اور حیات ہے. وہ ہمارے بیچ میں مجسم ہوئے اور ہم نے اس کا جلال دیکھا. یہ ہے وہ قادر مطلق جس کی بابت پیش گوئی ہوئی، نبوت ہوا کہ وہ آنے والا ہے، اور وہ آیا. جو صلیب سے پہلے، خداوند یسوع مسیح کے تولد سے پہلے جو انبیاء تھے، جو لوگ تھے، وہ آگے کو دیکھتے تھے کہ آنے والا ہے ایک مسیحا، آنے والا ہے نجات دہندہ. اور صلیب کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آیا ہمارے بیچ میں، اور اب وہ موقع ہے کہ ہم اس عجیب مشیر کے مشورے کو اپنا لیں اور اس خدائے قادر مطلق کے حضور آئیں، کیونکہ وہ ہمارا ابدی باپ بھی ہے. ہم سب انسانوں کے باپ ہیں، ماں ہیں. یہی معین خدا نے کیا ہے کہ ہم ماں باپ سے تولد ہو کر اس دنیا میں قدم رکھتے ہیں، مگر ہماری جو روحانی ولادت ہے، ہماری روحانی جو پیدائش ہے، اثر نو پیدائش ہے، وہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ممکن ہے. اور اس کے روح سے جب ہم تولد ہوتے ہیں تو وہ ہمارا ابدی باپ بن جاتا ہے. انسانی باپ وہ سب مر جاتے ہیں. میں بھی کسی کا باپ ہوں، میں مر جاؤں گا. شاید میرا بیٹا بھی کسی دن کسی کا باپ بنے، وہ بھی اس دنیا سے کوچ کریں گے ایک دن. میرے اپنے والد صاحب 2015 میں اس دنیا سے کوچ کر گئے. 94 برس اس دنیا میں وہ جیے، مگر اس دنیا سے کوچ کر گئے. اس کے والد بھی جو میرے دادا تھے وہ بھی کوچ کر گئے. سارے کے سارے اس دنیا سے کوچ کرتے جائیں گے. ان میں سے کوئی بھی واپس ہماری مدد کے لیے نہیں آ سکتے، حالانکہ وہ ہمارے باپ تھے. میرا باپ اب میری مدد نہیں کر پاتا. اگر میں اس کے قبر پر جاؤں، نالا رہوں، اسے کچھ مانگوں، نہ وہ کچھ بول سکتا ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے. مگر یہاں پر وہ ابدی باپ ہے جو ہمیشہ ہے. ہم ہمیشہ اس کے حضور فرزندوں جیسا آ سکتے ہیں اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اسے قبول کرتے ہیں باپ کی حیثیت سے، اسے قبول کرتے ہیں نجات دہندے کے حیثیت سے، اسے قبول کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خداوند، خدائے قادر ہے جو ہمیں پر از لطف، پر از شفقت، پر از محبت مشورہ دینے والا خداوند ہے. کیونکہ وہ، اس کا نام ہی مشیر عجیب یا عجیب مشیر ہے، اور وہ خداوند قادر مطلق ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارا آسمانی اور ابدی باپ بنے. وہ باپ نہ جو مر جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے. خدا کے مقدس کلام میں ہمیں حکم ہے والدین کا احترام، مگر ہمارا حقیقی باپ خداوند خود بننا چاہتا ہے. کیا ہم
اس کے مشورے پر، جیسا کہ وہ عجیب مشیر ہے، ایسا عجیب مشورہ ہمارے باپ ہمیں نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ عجیب مشیر نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا قادر نہیں ہے، کیونکہ وہ ابدی باپ نہیں بن سکتے۔ وہ مشورہ صرف خدا قادر ہمیں دیتا ہے، جو ہے ہی مشیر عجیب، اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارا ابدی باپ بنے۔ اور پھر وہ سلطان سلامتی یا سلامتی کا شہزادہ، سلامتی کا بادشاہ ہے، لکھا ہوا ہے، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باب اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، جو ہمارے دلوں کو سلامتی بخشنے والا ہے۔ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس نفرت کی دنیا میں ہم رہتے ہیں، آپ اپنی چاروں طرف دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، ہندوستان کو دیکھیں، پوری دنیا میں ہر ایک ملک کو دیکھیں، وہاں پر نفرتیں ہیں، تاریکی ہے، وہاں پر ایک دوسرے کا پاؤں کھینچنا ہے، کوئی کسی مقصد کے بغیر نہیں چاہتا کہ کسی کو کوئی ترقی دے، یہاں پر بخالت ہے۔ مگر خداوند جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، نئی زندگی پائیں، اور وہ سلامتی ہم پائیں جو وہ خود ہے، جو وہ خود ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ صرف ہمیں سلامتی کے بارے میں پیغام نہیں دینا چاہتا کہ بھائی آ جاؤ میرے پاس، میں تمہیں ایک ایسا پیغام دوں جو تمہیں سلامتی کی طرف سوق دے، ایسا نہیں۔ وہ کہتا ہے میں خود وہ سلامتی ہوں، بلکہ میں سلامتی کا شہزادہ ہوں، بلکہ میں سلامتی کا بادشاہ ہوں، سلطان سلامتی ہوں، میں اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے دل میں آ کر، مقر دل میں اپنا قصر، اپنا محل بنانا چاہوں گا، اسے اپنا معبد بنا دوں گا، تمہارے قلب کو، تمہارے دل کو اپنا معبد بنا دوں گا۔ مسلمان جاتے ہیں کعبے، کم از کم عمر میں ایک بار ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جائیں۔ ہندو جاتے ہیں کاشی، مگر جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس مشیر عجیب پر ایمان لاتے ہیں، اس خدا قادر پر ایمان لاتے ہیں، اس ابدیت کے باپ پر ایمان لاتے ہیں، اس سلامتی کے شہزادے پر ایمان لاتے ہیں، خداوند ان کے قلوب کو، ان کے دل کو اپنا مسکن بنا کر اسی کو عبادت گاہ بناتے ہیں۔ اور جب ایک مسیحی کہیں جاتا ہے تو وہ خانہ خدا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اس میں وہ سب چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب گن ہوتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح میں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنے روح کے وسیلے سے اس شخص میں موجود ہوتا ہے، اور وہ اس عبادت خانے کو ہر جگہ لے جاتے ہیں اور اس عبادت خانے کے مقاصد کو لوگوں تک پھیلاتے ہیں کہ خداوند قادر مطلق، خداوند مشیر عجیب، خداوند ابدیت کا باپ، خداوند شہزادہ سلامتی، سلطان سلامتی چاہتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ تاکہ تم نجات پاؤ، تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ ہے اس کا پیغام ہمارے لیے، یہ ہے اس کا پیغام ہمارے لیے۔ اور جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ ساری سلطنتیں انسانوں کی جو ہے وہ جاتی رہیں گی، ایک بادشاہ آئے گا، اس کے بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ آئے گا، اور بادشاہت بھی ختم ہوں گے، جمہوریتیں آئیں گے انسانوں کی طرف سے، ڈیموکریسیز آئیں گے، یہ سب کے سب ختم ہوں گے، مگر اس کی جو سلطنت ہے، اس کی جو فرمان روائی ہے، اس کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، کچھ انتہا نہ ہوگی۔
اور وہ داؤد کے تخت اور اس کے مملکت پر آج سے ابد تک حکمراں رہے گا۔ دیکھو داؤد خود چلا گیا، مگر کیونکہ وعدہ نجات داؤد کے گھرانے سے دیا گیا، اس وجہ سے خداوند یسوع مسیح اسی کے گھرانے سے آیا، تولد ہوا۔ مریم باکرہ اور یوسف جو اس کا زمینی باپ تھا، اس گھرانے میں پیدا ہوا، مگر اس تخت کو جو اس نے داؤد کو وعدہ کیا تھا کہ وہ تخت در حقیقت خدا قادر مطلق کا ابدی تخت ہے، داؤد چلا گیا، بادشاہ سلیمان چلا گیا، اس کا بیٹا، جیسے کہ سارے کے سارے انسان جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ چلتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، مگر خداوند قادر مطلق اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمراں رہے گا، اور یہ جو ہے خداوند کی طرف سے ہے، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی، رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں، بلکہ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ یہ معجزہ ہے خداوند کی طرف سے، یہ انسان کی بس کی بات نہیں۔ ہم انسانوں کو بس اس کے حضور آنا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا ہے، اسے نجات دہندہ کہہ کر قبول کرنا ہے، اسے اپنا خداوند کہہ کر قبول کرنا ہے، اپنے دل میں اسے جگہ دینا ہے، اور ہمیں وہ اپنا فرزندی بخشے گا۔ یہ ہے اس کا وعدہ۔ یہ گیت سنیں گے، کرسمس کا گیت، خداوند یسوع مسیح کے تولد کے بارے میں گیت، اور پھر واپس لوٹیں گے۔ آئیے یہ گیت سنیں۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے۔ دنیا گناہوں میں ڈوب رہی تھی، صادق گمراہ ہو رہے تھے۔ چھوڑا آسمان بنا انسان، ملی نجات اس دنیا کو۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے۔ بیت لحم کے میدانوں میں گدر یہ رات سو رہے تھے۔ سنا فرشتوں کی زباں، پیدا ہوا وہ مہرباں۔ آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔
عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل، عالموں نے کتابوں سے پڑھی پیدائش کی تفصیل، چل دیے وہ بھی اونٹوں پر تیرے حیات کا پیچھا کر، آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ سمندر کی سب لہروں پر، دنیا کی ہر زبانوں پر، سمندر کی سب لہروں پر، دنیا کی ہر زبانوں پر، ہے اس کا نام ہے اس کا کام، سارا جہان لائے ایمان، آیا مسیح دنیا میں تو انسانوں کو بچانے کو، لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ آمین۔ لائے ایمان جو بیٹے پر کرے گا پار اس دنیا کو۔ کیا بات ہے! کیا آپ ایمان لانا چاہتے ہیں؟ خداوند آپ کو دعوت دیتا ہے، میرے پاس آؤ اور میں تمہیں آرام بخشوں گا۔ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہوں گے بلکہ ابدی زندگی پائیں گے۔ میں دنیا کا نور ہوں، جو میرے پیچھے ہو لے وہ تاریکی میں نہ بھٹکے بلکہ نور حیات کو پائے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے ہم سب کے لیے، ہم سب انسانوں کے لیے یہ اس کا وعدہ ہے۔ کچھ کامنٹس پڑھیں گے۔ تنویر بشیر صاحب، خدا قادر مطلق آپ کو برکت دے خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ بہت شکریہ بھائی تنویر بشیر، خداوند آپ کو بھی برکت دے اور کرسمس مبارک ہو آپ کو، عید میلاد مسیح آپ کو اور آپ کے سارے گھر والوں کو، دوستوں کو مبارک ہو۔ اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ فیصل سوترا صاحب لکھتے ہیں، ویلکم پاسٹر جی، بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے اور آمین لکھتے ہیں۔ اور یہ بھائی حمد عزیز لکھتے ہیں، پھر کیا گمراہی پھیلا رہے ہو؟ گمراہی پھیلا رہا ہوں بھائی، کیا بات ہے؟ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ہی راستہ ہوں، میں ہی راہ ہوں، میں لوگوں کو گمراہی کی طرف نہیں بلکہ راہ کی طرف اس کا پیغام دیتا ہوں تاکہ لوگ حقیقی راہ کو جانیں۔ بھائی حمد عزیز، خدا کے مقدس کلام میں ہم پڑھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے بغیر خدا کے پاس، باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ تو اس چینل کا پیغام اور اس پروگرام کا پیغام انسانوں کو راہ دکھانا ہے، اور وہ راہ خود خداوند یسوع مسیح ہے، وہ راہ خود یسوع مسیح ہے۔ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم یا جو مستقیم راستہ ہے اس پر ہدایت کر۔ اور خداوند یسوع مسیح کیا فرماتا ہے؟ وہ میں ہوں، وہ راستہ میں ہوں، میرے بغیر کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ حمد عزیز صاحب، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کے آنکھوں کو کھولے، آپ اس مقدس کلام کو، اس انجیل کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کا پیغام آپ کے لیے کتنا
خوبصورت ہے, کتنا خوبصورت ہے. آپ یہ ضرور پڑھیں. خداوند آپ کے لیے آج یہ پیغام دیتا ہے, آج یہ پیغام آپ کے لیے دیتا ہے. اور کسی عزیز نے ہمارے لیے ایک پیغام رکھا ہوا ہے. میں نے مس کیا یہ فون کال. حسین اندریاز صاحب, آپ سب کی سلامتی ہو. زندگی چینل سارے اپنے زندگی چینل دے جتنے بھی تیرے ساتھی نے ان سارے نو میری طرفوں سلام. میں منور مسیح کوئٹہ تو گل کر رہا اور ساڈے کوئٹہ پاکستان. میری دلی خواہش ہے کہ جتنے بھی تیرے چاہنے والے لوگ ہیں نا, شہزادہ حسین اندریاس تو پکارا جائے تو ساری دلی خواہش ہے. بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے, کثرت کے ساتھ دے. آمین ثم آمین. آمین آمین. بہت شکریہ بھائی. خداوند آپ کو بھی برکت دے. اور مجھ سے مس ہوا آپ کا کال لینے کا, اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. خداوند آپ کو برکت دے. اور پھر کچھ اور بھی کامنٹ سے یہاں پر پڑھیں گے. اور فیصل صاحب پھر لکھتے ہیں گڈ, اور عاصم بشیر آمین لکھتے ہیں, اور گاڈ بلیس یو لکھتے ہیں. اور پرویز خدا باپ یسوع مسیح میں آپ کو بہت زیادہ برکت دے. آمین. بہت شکریہ. میرا پروگرام یہیں پر ختم ہونے والا ہے. اگلے پروگرام تک میں آپ سب عزیزوں کو خداوند کے سپرد کرتا ہوں.